دوستوں اور ساتھیوں، ابھی حافظ ارشد صاحب جمعیت العلماء کے سلسلے میں کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات میرے مخاطب ہیں وہ جمعیت علماء کے سلسلے میں بہت سی باتیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھائیے کہ جمعیت علماء صرف اور صرف ایک مذہبی جماعت ہے جس کا سیاست سے اور خاص طور پر پارلیمنٹری سیاست یا اسمبلی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جمعیت کے خدام ملک کے طول و عرض پر اسلام کی بقا کے لیے اور انسانوں کی خدمت کو انجام دینے کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں۔ ہمارا میدان عمل یہی ہے، تحفظ دین و شریعت اور خدمت قوم و ملک، اس کے سوا کوئی تیسرا کام جمعیت العلماء کا نہیں ہے۔ جمعیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا تو سب سے پہلے میدان میں نکل کر اسلام کے دفاع کی جدوجہد اگر کسی نے کی ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہے۔ اور جمعیت نے اپنے 1919 کے آغاز اور ابتدا سے لے کر آج تک دین و شریعت کی حفاظت کے وہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ چاہے قرآن کریم پر پابندی لگانے کا مسئلہ ہو، شعائر اسلام کی اہانت کا مسئلہ ہو، مسجدوں کے مناروں سے بلند ہونے والی اذان کا مسئلہ ہو، مدارس قومیہ کے لیے مدرسہ بورڈ بنانے کا مسئلہ ہو، ہر محاذ پر اگر دین و شریعت کی حفاظت اور اسلامی شاعر کے تحفظ کے لیے کوئی میدان عمل میں موجود دکھائی دے گا تو وہ صرف جمعیت علماء ہند ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری طرف جمعیت نے قوم و ملک کی وہ خدمات انجام دی ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں، جن کی عظمت موجود ہے۔ جمعیت نے ملک میں مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر خدمات کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس کو کوئی بھلا نہیں سکتا، اور الحمدللہ آج بھی وہ اپنے اس مشن پر گامزن ہے۔ جمعیت پریشان حال لوگوں کی اور مظلوموں کی مدد کرتی ہے۔ وہ مظلوم چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو جمعیت علماء کے یہ خادم اور مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی اور ان کے کارکنان اس مظلوم کی مدد کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں سے آسام میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ غیر ملکیوں کو یہاں سے بھگایا جائے۔ جن لوگوں کو غیر ملکی کہہ کر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے اور آسام کی سرزمین سے بھگانے کے لیے پلان اور جدوجہد کی جا رہی ہے، ان میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ آج ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے اگر سامنے آ رہی ہے تو صرف جمعیت العلماء ہے۔ جمعیت نے ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے جمعیت کی اس جدوجہد میں اثر پیدا کیا، کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جہاں جمعیت کی اس کوششوں سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، وہیں ان کوششوں کا فائدہ ہندوؤں کو بھی پہنچا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں وہ مظلوم کی مدد کی تعلیم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے
کہ مظلوم کی مدد کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ اس کا دین و دھرم کیا ہے، مظلوم کی مدد کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ اس کی برادری کیا ہے، مظلوم کی مدد کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ وہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ سے بچو، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ دیکھیے حدیث کے اس جملے میں مظلوم کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہے کہ مسلمان مظلوم، دیندار مظلوم، قرآن پڑھنے والا مظلوم، شریعت پر چلنے والا مظلوم نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مظلوم کی بات کہی ہے، اس کے دین و دھرم سے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ الحمدللہ جمعیت العلماء اپنے اس کاز میں مصروف ہے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی کی سرپرستی میں جمعیت کا یہ قافلہ ان دونوں ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف تحفظ دین و شریعت ہے اور دوسری طرف خدمت قوم و ملت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، جمعیت کے تمام خدام کو اپنے اکابر کی دی ہوئی لائن پر چل کر قوم و ملک کی اور دین و شریعت کے خدمات انجام دینے کی بھرپور توفیق عطا فرماتا رہے۔